این پی اے فنڈ یا کوئی قانون کا وزارت کے لیے یا اپنا انسینیٹر لانے کے لیے وہ فل ٹائم الحمدللہ اپنے تمام اصول ضابطے قاعدے بھلا چکی ہے. اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان کی قانون کا لوگ ہی تھے جس سے ہمیں کچھ امید ہوتی تھی. مالک صاحب تو دیر ہم سمجھے شاید یہ اپوزیشن میں اچھا کردار ادا کریں گے جس طرح وزیر اعلیٰ نے ان میں اچھا کردار ادا کیا، لیکن یہ تو اپوزیشن کے بالکل ہی اس کے بات یہ نہیں کہ اپوزیشن نے بہتر کردار ادا کر سکی. اور اس کے علاوہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. جو جمعیت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب تو ہر وقت ڈھیل اور ڈیپ کی تلاش میں رہتے ہیں. پچھلی دفعہ جو ان کا تھا سکندر صاحب وہ تو الحمدللہ بالکل ان کی تو آواز صحیح نہیں کرتی تھی نہ جوش و جذبہ. ایسا اسپیکر ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر پتہ چلنا چاہیے. یاد رکھو جب آپ کی اسمبلی اکثریت فارم 47 کی پیداوار ہو تو وہاں پر پھر سینیٹر بھی پھر ایسے ہی زیادہ تر آئیں گے، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا ہوگا. تو اب یہی حساب کتاب ہے. کوئی کہہ رہے ہیں ابھی کبھی کوئی شاید خیبر پختونخوا پر کوئی لیڈر یہاں سے نامزد کروایا جائے. تو ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کے ساتھ لوگوں کو الائن کرنا چاہیے، بانٹنا چاہیے، ادھر ادھر ہر ایک کو الگ انگیز کیا جائے. السلام علیکم پاکستانی مزید میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان سے جو 11 نشستوں کے لیے سینٹ کے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. تو کافی تعداد میں نامینیشنز فارم لیے گئے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بلوچستان میں زیادہ بڑے جو لوگ ہیں وہ سینٹ بھی آئی جاتے ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیبنٹ نہیں بن پا رہی ہے. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ضمنی انتخابات کے الیکشن، یہ جو مطلب سینٹ کا جو بڑا الیکشن ہوا تھا اس کے الیکشن کے بعد کیبنٹ بنائی جائے گی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جواب گول کر دیا. پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگلی جنرل الیکشن میں بھی ان سے ووٹ لینا ہے. وجہ یہ ہے کہ منسٹریاں ٹوٹل 13-14 ہیں. اب اس میں آپ 43-44 لوگوں کو کیسے پش کر سکتے ہو؟ تو اس میں یہی ہے کہ ووٹنگ سے لے لینے ہیں، مقصد ان سے لے لینے ہیں. بعد میں جس کو اگر وزارت نہیں بھی ملے گی تو وہ کچھ کر نہیں پائے گا. اگر پہلے کیبنٹ بنا دیتے ہیں تو جو ناراض ہے وہ اپنا ووٹ جس کو پارٹی کہے گی یا طاقتور ہلکے کہیں گے نہیں دے گا یا پھر بیچ دے گا، جو بھی ظاہر بات ہے اس سے بھی ہوگا کہ یار یہ کیا ہے. اور دونوں پارٹیوں میں بڑے پرانے مسلط جو ڈاکو ہیں تو وہیں پہنچنے تو وہی لے جائیں گے اچھی وزارتیں. تو نیچے والے تو پھر ان کو صرف ووٹ ہی انہیں دینا ہے نا. تو اس لیے یہ نہیں بن پا رہی. یہ اس وقت بنے گی عید سے چند دن قبل اور یہ سینٹ کے جنرل الیکشن کے بعد. اس میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کی لسٹ تھی الحمدللہ سارے ہی جو لوگ ہیں ان کے ہی رشتہ دار، وہ جو پرانے برتر کا نام ہے ان کی بالکل آخر میں نام ہے. اور ان کی ایک لسٹ کی جو مزیدار چیز تھی اس میں یہ کہہ رہے تھے ہمارے جو نگران وزیر ابھی رہے ہیں آپ کے امان اللہ کنڈرانی صاحب مشہور وکیل ہیں، تو ان کو لکھا ہوا تھا ریکمینڈ بائی آفس. تو لوگ حیران ہیں کہ بھائی یہ کون سا آفس ہے جو ریکمینڈ کر رہا ہے. تو سورسز بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے رہنما، بلوچستان کے بڑے رہنما پی ایم ایل این کے جو ارادہ تھا کہ اس کو وہ سینٹ میں جائیں کہ پتہ نہیں کیوں ان کا میں نے لسٹ میں ابھی تک نام نہیں دیکھا. تو ان کو کال آئی دفتر سے کہ بھائی امان اللہ کنڈرانی صاحب کو آپ نے ٹیکنوکریٹ لانا ہے. تو بیچارے بے بس تھے تو جی سر یہ سر کرتے رہے. کہتے ہیں جب کال ختم ہو گئی اس نے وہ بیرے سے پھینکا. کہتا ہے یار یہ نون لیگ کی حکومت ہے جہاں پہ ہمیں گالیاں آ رہی ہیں کہ آپ نے اس کو یہ بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ پھر میرے خیال میں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سا آفس ہے. تو یہ ہے زیادہ تر لوگ کوئی اکت اوپر کے علاوہ ریکمینڈ بائی آفس والے ہی ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ جو لانے والا ہے اس نے پیسے تو دینے ہیں. اب وہ کس کو پیسے دیتا ہے، ایم پی ایس کو یا لانے والوں کو، یہ تو لیٹس سی.
اور وہ کیا کرنا، کہیں وہ سینٹ کا چیئرمین کا یاد ہے نا آپ کو الیکشن. اپوزیشن تو بلوچستان میں اب رہی نہیں ہے. ڈاکٹر مالک کو سمجھتے تھے، الحمدللہ انہوں نے بھی زرداری صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور این پی اے فنڈ یا کوئی قانون کا وزارت کے لیے یا اپنا سینیٹر لانے کے لیے وہ فل ٹائم الحمدللہ اپنے تمام اصول ذاتی قاعدے بلا چکی ہے. اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، بلوچستان کی کا لوگ ہی تھے جن سے انہیں کچھ امید ہوتی تھی. مالک صاحب تو بالکل ہم سمجھے شاید یہ اپوزیشن میں اچھا کردار ادا کریں گے، جس طرح وزیر اعلیٰ نے انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، لیکن یہ تو اپوزیشن کے بالکل ہی اس کے ان بات یہ نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن میں بہتر کردار ادا کر سکے. اور اس کے علاوہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. جو جمعیت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، مولانا صاحب تو ہر وقت ڈھیل اور ڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں. پچھلی دفعہ جو ان کا تھا سکندر صاحب، وہ تو الحمدللہ بالکل ان کی تو آواز صحیح نہیں کرتی تھی، نہ جوش و جذبہ. ایسا اسپیکر ہونا چاہیے، اپوزیشن لیڈر پتہ چلنا چاہیے. ابھی ان کا آئے گا تو ان کا ہی، لیکن پتہ نہیں کون سا آتا ہے. لیکن ابھی تک جمعیت اپوزیشن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی کہ یار اب اپوزیشن میں ہیں. ان کی آخری حد تک کوشش یہ ہے کہ حکومت میں جایا جائے. ان کے یہ اب بھی امید پر ہے کہ شاید ہمارا کچھ نہ کچھ کام بنے، 2-3 وزارتیں شاید ہمیں مل جائیں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کوشش کر رہی ہے محمود خان کو اور فضل الرحمان کو، ان سب کو آپس میں ڈیوائڈ کر کے کہ عمران خان سے دور رہیں تاکہ وہ قریب نہ آئے، تاکہ ان کی سٹریٹ کم سے کم ہو. تو فضل الرحمان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے نظریہ کتنا مؤثر تھا. نیشنل پارٹی بھی الحمدللہ اپنے نظریات پر پورا اتر رہی ہے. تو اپوزیشن بلوچستان میں اب نہیں رہی، یہ ہے فرینڈلی اپوزیشن. تو یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو پہلے یہ کہتے تھے ہمارا پیپلز پارٹی نے وہ کیا، ووٹ وہ کیا، ابھی اس انہیں کے سینیٹرز کو جو ہے نا ووٹ دے رہے ہیں غضب خدا کا. تو یہ حال ہے بلوچستان میں. اب مفاد کی جگہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قوم پرست مذہب پرست یہ سے نہیں، صرف پیٹ پرست. اب عوام کو بھی چاہیے جو آپ کا خیال رکھتا ہے، جو آپ کیا سوچتا ہے، جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، اس پہ جاؤ. نظریے بدلتے کہاں رہا ہے یہ لوگ؟ بدقسمتی یہی ہے نا، کیا کریں. وہ نظریہ، وہ قوم پرستی، وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو ابھی دیکھنا یہ سینٹ میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے کہ خاندان در خاندان یا پھر مالدار لوگ، کوئی ورکر نہیں. اب پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اوور آل کنٹرول ہو چکی ہے، اوور آل جاگیرداروں کا قبضہ ہو چکا ہے. اکا دکا جو مڈل کلاس آیا بھی ہے تو اس نے پچھلے والوں سے زیادہ لوٹا ہے. تو ابھی نشستیں اس میں 11 سیٹیں ہیں، تو 2 جنرل اور 2 وہ لے جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر ایسا کر پاتے ہیں کہ نیشنل پارٹی اور جے یو آئی یہ آپس میں وہ کریں تو ان کی بھی 2 جنرل نشستیں نکل سکتی ہیں، ٹیکنوکریٹ کی نکال سکتے ہیں، خواتین کی نکال سکتے ہیں. لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ان کا آپس میں جو برائنا اپوزیشن ہے نا، ان کا آپس میں وہ نہیں ہوگا. کسی جو حکومت والی پارٹی اس سے ناپ کریں گے اور اپنا بہت سارا نقصان سینٹ میں یہ کرنے جا رہی ہیں. اگر یہ آپس میں ٹیکنیکلی چلے تو سینٹ میں بڑی ہی کیلکولیٹڈ گیم ہوتی ہے. تو یہ 2-3 مطلب جرنل کی بھی 2 نکال سکتے ہیں، ٹیکنوکریٹ کی بھی نکال سکتے ہیں، خواتین کی بھی نکال سکتے ہیں. 4 سیٹیں یہ نکال سکتے ہیں اگر یہ چاہے تو. لیکن لگ نہیں رہا کیونکہ ان کا جھکاؤ ادھر نہیں دوسری طرف ہے. اور 1-2 آزاد بھی آ سکتے ہیں اور فل ٹائم لوگ لگے ہوئے ہیں. اور یاد رکھو جب آپ کی اسمبلی اکثریت فارم 47 کی پیداوار ہو تو وہاں پر پھر سینیٹر بھی پھر ایسے ہی زیادہ تر آئیں گے، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا ہوگا نا. تو اب یہی حساب کتاب ہے. کوئی کہہ رہے ہیں ANP کا بھی کوئی شاید خیبر پختونخوا کا کوئی لیڈر یہاں سے نامزد کروایا جائے. تو ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کے ساتھ لوگوں کو الائن کرنا چاہیے، بانٹنا چاہیے، ادھر ادھر ہر ایک کو الگ انگیج کیا جائے. تو یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ بہت ہی جس طرح وہ ہوئے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ کیلکولیٹڈ گیم ہے اور طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے. بلوچستان کی پوری کیبنٹ حکومت ایسے 47 کو دبا کر ہی چلائی جائے گی. جہاں پر کوئی اٹھنا شروع کرے گا اس کو کہیں گے کہ ہاں بھائی پھر آپ کے تھیلے کھولے جائیں. تو وہ بیچارہ کیا کر پائے گا؟ کوئی پارلیمانی سیکرٹری پہ خوش ہوگا، کوئی MPA فنڈ پہ خوش ہوگا،
کوئی بس ملاقات میں خوش ہو جائے گا. تو یہ حالات ہیں. بدترین مینجمنٹ اور بدترین اسمبلی مجھے محسوس ہو رہی ہے. یہ بلوچستان کا نظام چلائے یا نہ چلائے, یہ بلوچستان کو مزید تباہ ضرور کرے گی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ, اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزارتیں تو کم سے کم ان لوگوں کو دیتے جو جیت کے آئے ہیں. اچھی وزارتیں نہیں کو دی جا رہی ہیں جو فارغ 47 کی پیداوار ہے. پھر ہم آپ کو ابھی ایک سیریز وہ کریں گے جس میں ایم پی ایز جو مطلب ایم پی ایز آئے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں جو ہارے ہوئے ہیں, دراصل لوگ جیتے ہوئے ہیں اور ان سے اوپر ہیں, ان دونوں کے فارم 45 آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. فیصلہ پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے, کیونکہ عدالتیں, الیکشن کمیشن, ٹریبیونل کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور وہ لوگ یہی بار بار ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ کوئی وہ کرے یا نہ کرے, عوام کو آپ دکھاؤ کہ یار ہمارے فارم 45 یہ ہے, میرا بھی میرا دن, میرے میں بھی اس کے اتنے ہیں, اس کے میں بھی اس کے اتنے ہیں. پھر یہ فارم 47 بھی کیسے جو ہے نا وزارت تک چلا گیا یا اسمبلی تک چلا گیا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ 300 ووٹ, آپ تو قدوس بزیجوں کو وہ کہتے تھے, وہ تو آگران کا علاقہ تھا, آپ کے کوئٹہ سے 300 پر لوگ وہ بنے ہوئے ہیں, ایم پی اے بنے ہوئے ہیں, 500 پہ بنے ہوئے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ 100 سے بھی کم والے بنے ہوئے تو آپ شاید یقین نہ کریں, لیکن یہ حقیقت. تو جب جن کی اسٹیک نہیں ہے, جن کو 100 ووٹ 500 ووٹ نہیں ہے, 500 ووٹ نہیں ہے, وہ آپ کی آنا وزارتیں نہیں لی جا رہی ہیں, تو وہ کتنا لیتھن کمبینیشن ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو. تو فارم 47 کی پیداوار بلوچستان کو مزید تباہی و بربادی کی جانب لے جائے گی. آپ کا سب کچھ بھی کہتا, وزیر اعلیٰ دعوے تو بہت کر رہا ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کچھ روک پائے. جب یہ سیداب دودی جیسے نمونوں کو نہیں روک پایا ایک متنازع ترین شخص کو, یہ کسی وزیر کو کیسے, پھر زرداری صاحب کی چوائسیں, پھر فرمائشن کو یہ کیسے روک پائے. تو اب انشاءاللہ ایسی ہی سٹوریاں اور ڈاکن کی سٹوریاں, ہمارا مقصد تو آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, تو وہ لاتے رہیں گے. تاریخ میں یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. زندگی میں کبھی احتساب ہوا یا پھر آخرت میں احتساب ہوا تو پھر یہ چور چکے انشاءاللہ گرفت میں ضرور آئے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.